السلام علیکم بچوں، آپ کے خوش آمدید ہے اقرا چینل میں۔ بچوں آج ہم لوگ شروع کریں گے کلاس 9 کے جان پہچان کورس بھی کلاس 9 کے ہم لوگ پڑھیں گے اور جسے سبق نمبر 1 پڑھنا شروع کریں گے۔ لیکن بچوں اس کو پڑھنے سے پہلے چلیے ہمارے درمیان کچھ خاص گفتگو ہو جائے۔ بچوں جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اردو زبان بہت پیاری زبان ہے، اس کی شیرینی، اس کی دلکشی جو ہے سب کو اپنا بنا لیتی ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے، ہمیں اردو کو اچھی طرح پڑھنا ہے، اچھی طرح سمجھنا ہے۔ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو سب کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، یعنی کچھ بچوں کے بارے میں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ بچے جو اردو کو صرف یعنی پاس مارکس لانے کے لیے ہی اتنا پڑھتے ہیں۔ بچوں یہ زبان بہت پیاری ہے، بہت میٹھی زبان ہے، اس لیے آپ کوشش کریں اس زبان کو اچھی طرح سمجھنے، اچھی طرح پڑھنے کے لیے۔ جو بچے 10 بورڈ کے بعد اردو نہیں لینا چاہتے ہیں تو وہ بس اتنا ہی اسے پڑھتے ہیں تاکہ وہ پاس ہو جائیں۔ ایسا نہیں بچوں، آپ اسے اچھی طرح پڑھیں، یہ بہت پیاری زبان ہے، ہماری مادری زبان بھی ہے، اس کو فروغ دینے کی کوشش کریں۔ چلیے اب ہم لوگ سبق کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ ہمارا آج کا سبق ہے ہندو مسلمان نام ہے اس نظم کا، جس کے شاعر ہیں تلوک چند محروم۔ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلوک چند محروم۔ تلوک چند محروم کی پیدائش ہوئی 1887 عیسوی میں اور ان کی وفات ہوئی 1966 عیسوی میں۔ ٹھیک ہے۔ تلوک چند محروم دریائے سندھ کے مغربی کنارے تحصیل عیسیٰ خیل ضلع میاں والی میں پیدا ہوئے۔ تلوک چند محروم کہاں پیدا ہوئے؟ مغربی کنارے، دریائے سندھ کے مغربی کنارے میں، جہاں ضلع میاں والی میں پیدا ہوئے۔ وہیں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، شروعات کی تعلیم یعنی ابتدائی تعلیم وہ وہیں حاصل کی۔ اس کے بعد پھر بی اے کی سند حاصل کی، بی اے کی ڈگری حاصل کی انہوں نے۔ 1908 میں مشن ہائی اسکول ڈیرہ اسماعیل خاں میں استاد کے عہدے پر تقرر ہوا۔ 1908 عیسوی میں مشن ہائی اسکول میں استاد کے عہدے پر مقرر ہوئے۔ 1944 عیسوی سے 1947 عیسوی تک کارڈن کالج راولپنڈی میں اردو فارسی کے لیکچرر رہے۔ 1944 سے 1947 تک راولپنڈی میں اردو اور فارسی سبجیکٹ کے لیکچرر رہے۔ 1948 عیسوی میں کیمپ کالج دہلی میں اردو کے لیکچرر بنے۔ اس کے بعد 1948 عیسوی میں کیمپ کالج جو دہلی میں اور وہاں کے اردو کے لیکچرر بنے گئے۔ یہ شعر و شاعری کا شوق بچپن سے تھا۔ کسے؟ تلوک چند محروم کو، انہیں شعر و شاعری کا شوق بچپن سے تھا۔ محروم قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے کئی شعری اصناف میں اپنی صلاحیتوں کا اظہار کیا۔ ان کا کلام رباعیات محروم گنج معانی کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ تلوک چند محروم کے کلام، 2 کلام ہیں جو مشہور ہیں، رباعیات محروم اور گنج معانی۔ یہ 2 کلام ان کے کلام کے مجموعے بہت مشہور ہوئے ہیں جو اس نام سے شائع ہوئے ہیں۔ بچوں آپ کو شاعر کے بارے میں سمجھ میں اچھی طرح آ گیا ہوگا۔ چلے اب ہم نظم کے بارے میں پڑھیں۔ نظم ہے یہاں ہندو مسلمان۔ ہندو مسلمان ہے بھائی بھائی، تفریق کیسی کیسی لڑائی۔ ہندو مسلمان کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں۔ شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہمارا ملک ہندوستان، جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارا ملک ہندوستان جو ہے وہ اس میں کئی مذہب کے لوگ رہتے ہیں۔ تو یہاں ہندو مسلمان کے بارے میں کہ ہندو مسلمان ہیں بھائی بھائی، یہاں ہر مذہب کے لوگ ہیں اور ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اور جب بھائی بھائی ہیں تو پھر تفریق کیسی، یعنی لڑائی کیسی، آپس میں فرق کیسا، تفریق کہتے ہیں فرق کو، تفریق کیسی کیسی لڑائی۔ اور جب ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں تو ہمارے درمیان فرق کیسا اور کیسی لڑائی۔ ہندو ہو کوئی یا ہو مسلمان،
عزت کے قابل ہے بس وہ انسان ہندو ہو یا مسلمان ہو، لیکن یہ اس مذہب ہندو کا مذہب کا ہو یا مسلمان کا ہو، لیکن یہاں پر پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہندو اور مسلمان ہونے سے پہلے ایک انسان ہے، اس کے اندر انسانیت ہونی چاہیے، تو عزت کے قابل بس وہی ہے۔ نیکی ہو جس کا کار نمایاں، اوروں کی مشکل ہو جس سے آساں۔ کار نمایاں کیا ہو؟ یعنی نیکی ہو جو اسے سب سے منفرد کرتا ہو، اور دوسروں کی مشکلوں کو حل کرنے والا ہو، دوسرے کی مشکلوں کو آسان کرنے والا ہو، تو ایسا انسان عزت کے قابل ہوتا ہے۔ ہر ایک سے نیکی سب سے بھلائی، ہندو مسلمان سب بھائی بھائی۔ ہر انسان کے ساتھ ہمیں نیکی کرنا چاہیے، سب سے بھلائی، سب کی بھلائی سوچنی چاہیے، چاہے وہ کسی مذہب کا ہو، کیونکہ ہندو مسلمان سب بھائی بھائی ہیں۔ یہاں ہم ہندوستان ملک میں رہتے ہیں، اس طرح رہتے ہیں جیسے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دونوں کا مسکن ہے ہندوستان ہے، دو بلبلیں ہیں ایک گلستان ہے۔ دونوں کا مسکن یعنی دونوں کے رہنے کی جگہ ہندوستان ہے، ہندوستان میں چونکہ کئی مذہب کے لوگ رہتے ہیں یہاں، تو یہ ہندوستان ایسا ملک ہے جہاں کئی مذہب کے رہتے ہیں، گورے ہوں، کالے ہوں، یا پھر ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ عیسائی ہوں، تو یہاں ہندو مسلمان کے بارے میں چونکہ بات ہو رہی ہے تو اس لیے شاعر نے یہاں اس سے دونوں کا مسکن، دونوں ہندو اور مسلمان کے لیے لیا ہے، دونوں کا مسکن ہے ہندوستان۔ اور دو بلبلیں ہیں، دو بلبلیں کون ہوئے؟ ہندو اور مسلمان۔ ہندو مسلمان کے لیے بلبلیں لفظ آیا ہے، ایک گلستان ہے، گلستان لفظ ہندوستان کے لیے آیا ہے کہ یہ ہندوستان میں دو بلبلیں یعنی ہندو اور مسلمان ہیں۔ جس طرح چمن کی خوبصورتی ہوتی ہے، چمن میں بلبل آتے ہیں، گاتے ہیں، اسی طرح یہاں اس چمن میں ہندوستان جسے کہا گیا گلستان میں، یہاں دو بلبل ہیں، وہ ہندو اور مسلمان ہیں۔ ایک سرزمین ہے ایک آسمان ہے، اگر ایک زمین ہے تو ایک آسمان ہے، دونوں کا یکجا سود و زیاں ہے۔ کسی طرح کی بھی لڑائی جھگڑا ہو، کسی طرح کی بھی تفریق ہو، تو یہاں نفع اور نقصان دونوں کا ہوگا، چونکہ انسان دونوں ہیں تو کسی نہ کسی کا نفع ہوگا اور کسی نہ کسی کا نقصان بھی ہوگا۔ نا اتفاقی آزار جان ہے، جو آپس میں نا اتفاقی ہوتی ہے انسان میں، مذہب کو لے کر کے، دھرم کو لے کر کے جو نا اتفاقی ہوتی ہے وہ ہمارے لیے آزار جان ہے، یعنی ہمیں مشکلوں میں ڈالتی ہے۔ مل جل کے رہنا ہے کام رانی، ہندو مسلمان قومیں پرانی۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ ہندو مسلمان بہت پرانی قومیں ہیں، پھر اس لیے ہم لوگوں کی ہماری تہذیب جو ہے وہ بہت پرانی ہے، اس لیے ہم یہاں ہندو مسلمان ہندوستان میں پرانے بہت قدیم زمانے سے سب آپس میں مل جل کے رہ رہے ہیں، اس لیے ابھی بھی ہمیں آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے، اسی میں ہماری کامرانی ہے، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ تو اس نظم کے شاعر تھے تلک چند محروم۔ بچوں اب اس نظم کے جو مشکل الفاظ ہیں اس کے معنی بتا دوں، اس کے معنی آپ ضرور یاد کر لیں گے۔ تفریق، تفریق کے معنی ہوتا فرق۔ کار نمایاں، کار نمایاں کے معنی وہ کام جس سے سب واقف ہوں۔ بڑا اور تعریف کے قابل بھی ہوتا ہے۔ مسکن، مسکن کہتے ہیں رہنے کی جگہ یعنی گھر۔ گلستان یعنی باغ۔ سرزمی، سرزمی کہتے ہیں زمین، وطن، ہمارا مادری وطن۔ یکجا یعنی ایک جگہ، یک کہتے ہیں ایک کو، جا مانے جگہ، یکجا ایک جگہ۔ سود و زیاں، سود و زیاں یعنی فائدہ اور نقصان۔ نا اتفاقی، نا اتفاقی کہتے ہیں میل جول نہ ہونا۔ آزار جاں، آزار جاں مانے جان کا دکھ۔ کامرانی یعنی کامیابی۔ یہ تھے مشکل الفاظ کے معنی۔ تو اب اس نظم سے ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے؟ نظم ہندو مسلمان سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مل جل کر رہنے میں ہی کامیابی ہے، لڑائی جھگڑے نقصان دہ ہوتے ہیں، تمام قوموں کو مل جل کر رہنا چاہیے۔ تو اس نظم سے شاعر ہمیں کیا سبق دینا چاہتا ہے کہ ہم
किसी भी मज़हब के हों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा उससे दूर रहें। लड़ाई झगड़े हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, इसलिए तमाम कौमों को मिलजुल कर रहना चाहिए। इस तरह से क्या होगा कि हम तरक्की करेंगे, और हम तरक्की करेंगे तो हमारा मुल्क भी तरक्की करेगा। चलिए अब इस नज़म का खुलासा है, नज़म हिंदू मुसलमान का खुलासा यहाँ देखें। नज़म हिंदू मुसलमान के शायर तिलक चंद महरूम हैं। इस नज़म के ज़रिए शायर ने ये बताया है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कई मज़हब के लोग रहते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सब आपस में भाई भाई हैं, सब आपस में इत्तेफाक के साथ रहते हैं। इनमें किसी तरह की तफरीक यानी फ़र्क और लड़ाई नहीं होनी चाहिए। कोई भी इंसान किसी मज़हब का हो, ख्वाह वो हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन इज्जत व सताइश के लायक वही है जो वक्त पर दूसरों की मदद करता है, नेकी करता हो, भलाई करता हो, उसके अंदर इंसानियत हो। हिंदू मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। दूसरे बंद में शायर कहते हैं कि मुल्क हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान दोनों का मस्कन यानी वतन है। ये दोनों के रहने की जगह है। हमारा मुल्क हिंदुस्तान एक खूबसूरत बाग की तरह है। जिस तरह एक बाग में कई किस्म के फूल खिलते हैं, इसी तरह हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। यानी हिंदुस्तान दोनों यहाँ किसे लग गया है, हिंदू और मुस्लिम, यानी हिंदुस्तान दोनों के रहने की जगह है। अगर एक की सरजमी है तो दूसरा आसमान है। एक गुलिस्तान के दो बुलबुले हैं। एक गुलिस्तान के दो बुलबुले कौन हुए, हिंदू और मुसलमान। अगर किसी तरह का आपस में झगड़ा हो तो नफा व नुकसान दोनों को है। आपस में कोई भी झगड़ा हो जान को नुकसान पहुंचाने वाला ही होता है। अब इस नज़म से कुछ सवालात हैं यहाँ जिसे हल किया गया है। सवाल नंबर 1 है, इज्जत के काबिल कौन है? जवाब है, जो हर किसी के साथ भलाई से पेश आता हो, नेक हो, दूसरों की मदद करता हो, वैसा इंसान इज्जत के काबिल है। सवाल नंबर 2, नज़म में बुलबुले और गुलिस्तां के अल्फाज किसके लिए इस्तेमाल किए गए हैं? जवाब है, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जिसमें कई कौमें रहती हैं, इसलिए शायर ने हिंदू मुस्लिम को बुलबुले और हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क को गुलिस्तां कहा है। सवाल नंबर 3, नाइत्तफाकी को आज़ार जा क्यों कहा गया? जवाब है, झगड़ा किसी भी तरह का हो, उससे हम इंसान को सिर्फ नुकसान ही होता है, और ये नुकसान जानी व माली दोनों तरह के होते हैं। इससे किसी न किसी को तो नुकसान उठाना ही होता है, इसलिए नाइत्तफाकी को आज़ार जा कहा गया है। कामरानी का राज क्या है? नाइत्तफाकी चूंकि अपने साथ कई तरह की परेशानियां साथ लाती हैं और इससे जान व माल को नुकसान होता है, इसलिए कामरानी का राज मिलजुल कर रहना है। अब यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिससे हमें वाहिद बनाना है, जैसे औरों है, बुलबुले, कौमें, नेकियां। यहाँ पहले जमा सब सारे अल्फाज को लिख देना है कॉलम बनाकर, फिर उसके वाहिद यहाँ पर बनाना है। औरों के वाहिद और, बुलबुले के वाहिद बुलबुल, कौमे के वाहिद कौम, नेकिया के वाहिद नेकी। यहाँ कुछ अल्फाज हैं जिसके मतजाद यानी उल्टा बनाना है। इत्तफाक, आसान, आसमान, कामरानी, इज्जत। अल्फाज इधर एक लाइन में लिखें और दूसरी लाइन में इसका मतजाद लिखना है। तो इत्तफाक का मतजाद नफाक, नाइत्तफाकी, आसान का मतजाद मुश्किल, आसमान का मतजाद ज़मीन, कामरानी का मतजाद नाकामयाबी, इज्जत का मतजाद जिल्लत। तो बच्चों ये थे क्लास 9 के उर्दू कोर्स बी जान पहचान के चैप्टर 1 आज हमने पढ़े। बच्चों इस चैप्टर को, इस सबक को आप अच्छी तरह पढ़ें और अच्छी तरह मश्क करने की ज़रूरत है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह कल आपके साथ
सबक नंबर 2 शेयर करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।